بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 9A، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ اس سبق کے اندر ہم درود پاک جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے اس کو سیکھیں گے، اور گرامر میں فعل ماضی میں ہم فعل، جعل، فتح، اس کی گردان اور اس کا ترجمہ اس کو سیکھیں گے، اور پھر نکات تعلیم ہوگا۔ آج کے سبق میں کل 9 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 390 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 9 کے اختتام تک آپ کل 102 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں تقریباً 28,000 مرتبہ یعنی 27,926 بار آئے ہیں۔ قرآن مجید میں کل الفاظ 4,500 ہیں جو کہ بار بار رپیٹ ہونے کے بعد 78,000 بن جاتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اختتام تک ہماری بیٹری چارج ہو کر، یہ گرین آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، آپ کی لیفٹ سائڈ پہ، میرے رائٹ سائڈ پہ، یہ 27,926 تک انشاءاللہ چلی جائے گی۔ درود اصل میں ہے کیا؟ درود بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 برس پہلے بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو کس لیے یہ سب اللہ کے فضل کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور ان کی ایفرٹ کے نتیجے میں ہم لوگ جو ہیں پوری دنیا میں جو ہیں اس وقت سارے مسلمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور برکت کی وجہ سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ سوچیں کہ دن بھر کی تھکن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی، ہو سکتا ہے مجھ تک دعوت اس قبیلے سے پہنچی ہو، اور اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی مجھ پر ایک احسان ہے، اب ہم اس کے بدلے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو کھانے کی دعوت پہ بلا سکتے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، تو صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنا ہی ہے اور ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے ہی ایک اعزاز ہے۔ دعا کرنے پر الٹا ہمیں ہی اس کا ثواب ملتا ہے۔ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 1 مرتبہ درود بھیجے گا اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور 10 ہی اس کے درجے جو ہے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو درود ہے کہ آئیے اس کو مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیج، اللہ اوپر، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہم یہ آپ پڑھ چکے، اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، اے اللہ صلی، تو رحمت بھیج،
सल्ली फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर के अंदर आप पढ़ते हैं, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। सल्ली यहाँ पर रहमत भेज के मानी में आएगा। सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद यानी रहमत भेज। अला आप पढ़ चुके पर, और अस्सलामु अलैकुम ये अला जो है वहाँ पर भी आता है अलई के ज़ुमरे में। और मोहम्मद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाला आली, और वाव का मतलब आप पढ़ चुके, अला पढ़ चुके, और आली आल आगे इसको पढ़ते हैं। आल किसको कहते हैं? आल कहते हैं खानदान वाले, इत्तबा करने वाले। अहल जो है, अगर अहल का लफ्ज़ आएगा तो वो खाली उसका मतलब होगा ख़ानदान वाले, और अगर आल आएगा तो उसमें ख़ानदान वाले भी हैं और इत्तबा करने वाले में भी हैं। यानी हम जितने भी मुसलमान हैं वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के अंदर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करता है तो वो दुआ हमारे लिए भी आती, क्योंकि हम जो है उनकी आल में मौजूद हैं। सल्ली अल्लाह का मानी क्या है? ए अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा और उनका नाम बुलंद कर और उनके दर्जात भी बुलंद कर। और आल के दो मानी हैं, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाज मुत्तहरात, और दूसरे इत्तबा करने वाले। अगर हम दूसरा मानी लें तो हम भी उस दुआ में शामिल होंगे। अहल से मुराद सिर्फ ख़ानदान वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। और जो मज़ीद इसमें सबक मिलता है वो ये है कि तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए, ये हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अब हमारे पास की बात नहीं कि हम उसका बदला उन्हें दे सकें। हम क्या बदला दे सकते हैं? तो हम अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं इस दरूद के ज़रिए कि या अल्लाह तू ही उन्हें उसका बदला दे। इस तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करें, पढ़ें। मैं एक एक लफ्ज़ करके पढ़ूंगा, वैसे ही तर्जुमा करेंगे, आप मेरे साथ पढ़िएगा। इसको हम 3 दफ़ा दोहराएंगे और फिर 1 दफ़ा इसको पूरी लाइन को दोहराएंगे। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आली, और आल पर मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आल मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सल्ली का माना क्या है? रहमत भेज। सल्ली पढ़े मेरे साथ, सल्ली रहमत भेज, सल्ली रहमत भेज, सल्ली सल्ली रहमत भेज। अब एक लाइन में पूरी पढ़ूंगा, आपने भी मेरे साथ पूरा मेरे साथ दोहराना है, साथ ही मेरे दोहराते जाए, और फिर हम तर्जुमा भी दोहराएंगे, फिर अगली लाइन पे आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। इसी जज्बे से पूरा जो है ना घंटा नहीं, इंशाल्लाह 50 मिनट में मुकम्मल करेंगे आज हम दोनों क्लासें, ए और बी। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। का कमा दोनों का माना एक ही है, जैसे।
کا جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جیسے، اور کما جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب بھی جیسے ہوگا، اور یہاں بھی اس کا مطلب جیسے ہی ہے۔ صلی، نماز پر، رحمت بھیج، ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ رحمت بھیج۔ صلی، نماز پڑھ، اس کا مطلب یہ بھی آتا ہے، اور صلی علی، رحمت بھیج۔ تو صلیتا، بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم، علی پیچھے آ گیا، پہلے بھی آپ پڑھ چکے۔ ابراہیم کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل، اور یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے، وا میں نے اور، علی میں نے پر، اور آل میں نے آل، یہ آپ پڑھ چکے۔ اور آگے ابراہیم کو بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس روئے زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ کہ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ میرے ساتھ اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں۔ کما جیسے، صلیتا، بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل، اور آل پر، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، کما جیسے، صلیتا، بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ انا پڑھ چکے آپ، پڑھا تھا؟ کون سی آیت ساتھ میں پڑھی تھی آپ؟ ماشاء اللہ جناب، دیکھو یار انعام آئے کہ نہیں؟ انعام کا نا بیک کے نہیں پہ ہے۔ یہ راستہ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس بات کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے، خالی ایک پلیٹ ہی نہیں، تو بھوکے کو کیا چاہیے؟ آپ کے پاس ٹرک کھانے کا آ جائے، وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل سے، تو کیسی تعریف آپ کے منہ سے نکلے گی اس کے لیے؟ بے مثال۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہت بہترین مثالیں ہیں۔ اس نے کیا کچھ نہیں ہمیں دیا اور کیا کچھ نہیں دے رہا، اور کیا کچھ اس نے دینا ہے ہماری بقیہ زندگی میں، لیکن کیا ہم اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں؟
کیا یہی تو نہیں ہم اسی میں ہی رہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا؟ رشک ضرور کریں، رشک کریں، حسد نہ کریں، حسد نہ کریں، حسد آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ رشک کریں اور دعا کریں، یا اللہ تو نے اس بھائی کو دیا تو تیرے پاس کوئی کمی ہے مجھے بھی دے دے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اس بات سے۔ یہ نہ ہے یا اللہ میں نے نہیں ملا تو بھی نہ ملے، یہ نہ کبھی سوچیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی بھی دے گا اور ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو کیا ہوتا، ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا کہ جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں تیرے۔ اس لیے صرف تو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ جب ان کا رول سمجھ میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر جا کے تھوڑی سی مزید کلیئرٹی آتی ہے کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ سوال ہے کہ کیا وہ قیامت تک کے نبی نہیں ہیں؟ بتائیں، ہیں تو کیا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ قیامت تک جاری اور ساری رہنا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے ہم نے، اے اللہ میری مدد کر کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بن سکوں، روحانی نسبتی شاگرد بن جاؤں۔ پھر اپنا احتساب کریں اور اس کے اندر یہ نوٹ کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں صرف یہی کہتا ہوں جو ساری دنیا کہتی ہے کہ میں بہت مصروف ہوں، ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ پلان بنائیں ایک مخصوص وقت میں قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے 10 منٹ دے دیں، لیکن ایک پلان کے مطابق کریں۔ آدھا گھنٹہ دے دیں اور زیادہ اچھی بات ہے، گھنٹہ دے دیں اور زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کم از کم 10 منٹ 24 گھنٹے کے اندر ضرور قرآن کو سیکھنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھنے کے لیے ضرور لگائیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کو یہ ساری چیزیں آ جائیں، آپ دعا کریں گے، احتساب میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، پلان میں آپ کا قرآن اور حدیث کا مطالعہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تبلیغ کریں۔ تو ضروری نہیں آپ کے پاس اگر ایک چیز بھی پہنچتی ہے، ایک لائن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے، تو وہی جا کے دوسروں کو بتائیں۔ ضروری نہیں کہ اس کے لیے عالم بننا یا علامہ بننا وہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ایک آیت بھی پہنچی وہ اس کو آگے تک پہنچائے، تو یہ ہم سب کا فرض ہے۔ ہم نے دراصل یہ ساری چیزیں مولوی کے دے کے نا تو سارا جو ہے نا وہ حلوے مانڈوں کے اندر ہی جو ہے نا سارا اس کا کر دیا کہ ٹھیک ہے جی مولوی صاحب نہیں کرنا جی، جو بھی کرنا ہے جی، بچہ پیدا ہوا جی تو کہانی چلان بھی انہیں دینی ہے، فوت ہو گیا جی تعداد بھی مل گیا جی مولوی صاحب نے بلاؤ، کفن دفن ہے تو بھی انہیں کرنا ہے، شادی بیاہ آتی ہے تو اس میں بھی ہم بھی مطلب سارے ہم بھی انکلوڈ ہیں اس کے اندر، میرے سمیت، کہ ہم نکاح نہیں اپنے بچوں کا پڑھا سکتے۔ ہم کہتے نہیں یار فلانے عالم کو بلا لو، فلانے عالم کو بلا لو۔ یہ ساری چیزیں انسان کو خود کرنی چاہیے۔ اپنا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بندہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، جنازہ پڑھائے، کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو ہم دعائیں بھی نہیں یاد کراتے، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، تو یہ سوچنے کا اور شرم کا مقام ہے۔ آج سے تہیہ کریں گے ہم کم از کم، ٹھیک ہے نہ پڑھائیں آپ، نکاح نہ پڑھائیں، جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن کم از کم آپ کو دعائیں تو ضرور آنی چاہیے، جنازے کی دعائیں تو آنی چاہیے۔ آپ پیچھے کھڑے ہو کے دعا تو پڑھ سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ مولوی صاحب اونچی پڑھنے والے نہیں ہیں تو تسی تے آمین کہن تو بھی گئے،
آئیے اسی تصور اور احساس کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کریں. انہ کا بے شک تو حمید تعریف کے قابل مجید بزرگی والا ہے. انہ کا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. انہ کا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. اللہم آپ پڑھ چکے. بارک کا مطلب برکت عطا فرما. بارک عید مبارک سے بھی آپ کو یہ یاد رہے گا لفظ جو ہے نا. تو بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرمانا. اللہ پڑھ چکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ چکے. وعلی آل یہ بھی پڑھ چکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ چکے. تو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. درود کے پہلے حصے میں صلاۃ کی دعا ہوئی. اللہم صلی علی محمد. صلاۃ میں برکت شامل ہے اور صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے. یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو ہی پیش کیا جاتا ہے. اور جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور پھر ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے. فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ ہمارا ہے. گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں, جنت میں درجے ہمارے بلند ہو رہے ہیں, نیکیاں ہماری بڑھ رہی ہیں, درود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. مالک نے بنایا ہوا ہے, بہانہ بنایا بخشش کا, لیکن جاتے ہی نہیں ہیں اس طرف. برکت کا معنی ہے خوبی, بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا, ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. کل بھی یہ مطالعے میں آیا تھا ہمارے. اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے. اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا, بڑھنا ہے. بندے کی خواہش ہوتی ہے نا, میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے تو میرا پوتا ہونا چاہیے تاکہ میری نسل آگے بڑھے. پوتا ہوتا تھا پھر اگر زندگی ہو تو بندہ کہتا ہے یار پر پوتا بھی دے دو, تو بندے کو خوشی ہوتی ہے. پوتا ہوتا ہے نا تو بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے, یار میں شکر ہے اللہ کا کہ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نسل آگے بڑھ رہی ہے. وہ ایک عجیب ہی پیار ہے. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد میں برکت عطا فرمائے. سب کو جو ہے نا ان کو بیٹے بھی دے, پھر آگے بیٹوں کے بھی اولادیں دے, بیٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے, بیٹوں کو بھی دے, سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ, اور نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو. میرے ساتھ ایک دفعہ یہ پڑھ لیں, چونکہ یہ دوہرا ہی رہے ہیں, ہم نے پہلے سارا پڑھ لیا ہے. اللہم بارک علی محمد, اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد, اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسے برکت عطا کی تم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر کس کی, ابراہیم علیہ السلام کی. کہا جیسے یہ آپ پڑھ چکے. یہ برکت یہ آگے پڑھیں گے آپ فالتا, جب یہ آج انشاءاللہ ہم گرامر شروع کریں گے تو یہ آپ فالتا بھی پڑھیں گے. فالتا کے وزن پہ بارکتا لفظ آیا ہے, تو یہ ویسے ہی انہوں نے دے دیا کہ برکت عطا کی تو نے. فالتا کا مطلب تو ہے کہ تو نے یہ کام کیا تو نے, تو بارکتا اسی وزن پہ آیا, تو اس لیے انہوں نے یہاں مینشن کر دیا. صلیتا رحمتوں کی بارش اور مہربانی, نام اور درجات کی بلندی. اور پھر بارکتا
خوبی بلائی نعمتوں کا ملنا ہمیشہ رہنا بڑھتے رہنا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل اور آل پر کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. میرے ساتھ اسی تصور احساس اور دعا کے ساتھ ایک دفعہ دوہرا لیں انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. درود کے بعد کی ایک دعا یہ ہمارے کورس کے اندر شامل نہیں ہے لیکن یہاں انہوں نے دے دی ہے تو ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ سب کو آتی ہوگی. ربی جعلنی رب اے میرے رب اجعلنی بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا نماز کو ومن ذریتی اور سے ذریتی میری اولاد ربنا اے ہمارے رب بتقبل اور قبول کر لے دعا میری دعا ربنا اے ہمارے رب اغفر لی بخش دے مجھے ولی والدیہ اور میرے والدین کو وللمؤمنین اور مومنین کو یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب. اگر بندہ عطائیات میں درود شریف کے بعد اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے اندر خود بہت شامل ہو جاتا ہے. اگر آپ صالحین میں سے ہیں صدیقین میں سے ہیں شہداء میں سے ہیں تینوں میں سے کسی ایک لڑی میں ہیں تو اس کے اندر آپ شامل ہو. بندہ کہیں اور دعا کر رہا ہے آپ کو دعا پہنچ رہی ہے. کروڑوں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ دعا مل رہی ہے. اور یہاں چاہے نہ چاہے والدین کو دعا جا رہی ہے. آپ ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں ولی والدیہ. پہلے بھی بتایا آپ کو یہ پاکٹ بک اپنے پاس اپنے رکھا کریں اور دیکھا کریں. اب ہم لیتے ہیں بریک پھر ہم پڑھیں گے گرامر. مسلمان جو ہے یہ محبت کی آل میں سے ہے یا